السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری ٹرانسمیشن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چاند جو اس وقت پوری دنیا میں براہ راست دیکھی جا رہی ہے، اور عالم اور عالم، یہ پروگرام اس وقت آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہے. سب سے پہلے ان کا تعارف کرا دوں اور پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مجلس وحدت المسلمین کے رہنما، ہمارے آپ کے بہت ہی قابل احترام، خاص طور پر اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے، اور آپ کی بہت مصروفیات ہیں، مجالس سے بھی خطاب کرنا ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جب ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوں تو وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ہماری گزارش اور درخواست پر توجہ فرمائی اور یہاں تشریف لائے. مولانا محمد امین شہیدی صاحب، السلام علیکم. مراجی گرامی، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مرکزی جماعت اہل سنت کے رہنما، ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام سابق رکن مرکزی اطلاع کمیٹی پاکستان، اور ماشاءاللہ آپ کی گفتگو، آپ کی تقاریر، اور خاص طور پر شہدائے کربلا کے حوالے سے جب آپ بیان فرماتے ہیں تو ہر ہی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے فرد آپ کی باتوں میں ایسا محو ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت دل سے آپ شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں. علامہ شبیر احمد اظہری شجابادی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ظاہر ہے کہ علماء کی محفل ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعتوں کا نذرانہ بھی پیش کیا جاتا رہے، اور پھر اس کے علاوہ جو رسول کے پیارے ہیں یعنی اہل بیت اطہار، ان کی شان میں منقبتیں بھی بیان ہوتی رہیں. تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام. پورا رمضان آپ ہمارے ساتھ رہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو محرم الحرام کی ٹرانسمیشن ہے اس میں جتنی آئی ڈیز ہیں، فاطمہ کا چاند اور جو بھی آواز آپ سن رہے ہیں وہ انہی کی ہے. بہت پیارے انداز میں انہوں نے پڑھا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمران شیخ اتاری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر انگلینڈ سے حافظ مطیع الرحمان صاحب ہیں. میں ان سے اگر گفتگو کر لوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ وائس چانسلر امام بخاری اسلامک یونیورسٹی سیالکوٹ اور امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ، یعنی یہ جو گلدستہ بہت خوبصورتی کے ساتھ جیو نیٹ ورک پر سج رہا ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ آ رہے ہیں اور امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھرپور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، ان سے اپنی محبت، ان سے تعلق جو سب کا ہے اس تعلق کو واضح کر رہے ہیں. اور اس وقت اہل حدیث مکتبہ فکر کے ممتاز عالم دین ہمارے ساتھ کئی پروگراموں میں رہے، کافی عرصے سے صاحب فراش ہیں اور اس وقت انگلینڈ میں اپنا علاج کرا رہے ہیں، حافظ مطیع الرحمان صاحب. السلام علیکم حافظ صاحب. مطیع الرحمان صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. علامہ امین شہیدی صاحب، اگر آپ غور فرمائیں، اور یقیناً چونکہ آپ کا سبھی سے انٹریکشن رہتا ہے، صرف اہل تشیع مکتبہ فکر سے ہی نہیں بلکہ آپ سبھی کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اتحاد بین المسلمین کی فکر کو عام کرتے ہیں. دیکھا جائے تو کہیں کچھ نظر نہیں آتا، کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے امام سے محبت کا. اور میرا خیال ہے امام بھی پسند فرماتے ہوں گے کہ ہر آدمی، دیکھیں علم کی اور محبت کی معراج تو سب کی اپنی اپنی الگ ہوتی ہے. کوئی کہیں پہنچتا ہے، کوئی کہیں پہنچتا ہے، کوئی زہیر بن قین بن جاتا ہے، کوئی حور بن جاتا ہے. تو یہ تو اپنی اپنی محبتوں کی باتیں ہیں. حافظ مطیع الرحمان صاحب اپنے طریقے سے پیار کر رہے ہیں، علامہ صاحب بھی اپنے طریقے سے کریں گے پیار، آپ محبت سے سرشار ہیں. اسی طرح مفتی ابراہیم صاحب ابھی گئے. پھر مسئلہ ہے کہاں؟ یعنی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، چونکہ آپ اتنا زیادہ انوالو ہیں دیگر معاملات میں، جھگڑا ہے کہاں؟ یہ تو سب پیار پیار کی باتیں ہیں. کون بدبخت ہوگا جو امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا ذکر نہیں کرے گا؟ اور کون بدبخت، ایسی ماں کیسی ہوگی جس نے ایسا بدبخت جنا ہوگا کہ جو آج کے دن یا ان کی قربانیوں کا تمسخر اڑائے گا؟ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اس ذکر کے دشمن لوگ بھی ہیں جو اپنے نظریات کے نیزے ہمارے سینے میں آج بھی اتار رہے ہیں. تو پھر یہ ہے کہاں؟ لیک ہوا کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پورے عالم اسلام کو اور ان تمام لوگوں کو جن کے دل محبت اہل البیت سے اور خصوصاً محبت حسین سے آج سرشار ہے،
اور ان دنوں میں غم سے نڈھال ہیں، ان سب کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں، چونکہ یہ ایام بہت ہی سنگین گران قدر ایام ہیں. جی دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حسین ابن علی محبوب رسول بھی ہیں اور محبوب رسول ہونے کے ناطے محبوب خدا ہیں. ہاں ان سے محبت نہیں ہے، اللہ سے محبت ہے. بے شک. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو اور حسین سے محبت نہ کرتا ہو. ہاں اب انداز جیسے آپ نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مختلف ہو سکتے ہیں. جی. آپ اپنے انداز میں، میں اپنے انداز میں، کوئی اور اپنے انداز میں. صحیح. پھر یہ جو اظہار محبت ہے، یہ عقیدتی مسئلہ نہیں ہے، یہ کلچرل مسئلہ ہے. ہاں یعنی ضروری نہیں ہے کہ عربوں کے اندر محبت کا اور نفرت کے اظہار کا جو طریقہ ہے ہاں. وہ برصغیر میں اردو بولنے والوں کے درمیان محبت اور نفرت کے اظہار کا وہی طریقہ ہو. صحیح. اسی طرح سے عبادات میں بھی، اسی طرح سے دینی رسومات میں بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں. خود وہ احکام اور وہ سنتیں جو رسول کریم سے منقول ہیں وہ سب میں برابر ہیں اور مشترک ہیں، اور اس میں کسی طرح کی ادائیگی کا فرق نہیں ہے. صحیح. لیکن جو چیزیں لوگوں نے اپنی عقیدت، اپنی محبت کے اظہار کے لیے بنائی ہیں یا طریقے اختیار کیے ہیں، وہ ہر علاقے اور ہر کلچر کی نسبت سے الگ الگ ہیں. ہاں. لہذا اس حقیقت کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی شخص آنسو بہا کر اپنے غم کا اظہار کرتا ہے، کوئی شخص ذکر کے ذریعے سے اپنے غم کا اظہار کرتا ہے، کوئی شخص ماتم اور گریہ و بکا کے ذریعے سے اپنے غم کا اظہار کرتا ہے، لیکن غم کے اظہار کا طریقہ سنت نبی ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو اس وقت رسول کریم کے دور میں نہیں ہیں، ہم اس وقت شہادت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے دور میں ہیں اور 1400 سال گزر چکے ہیں. ہم اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گزر جانے اور شہادت کا جو المیہ پیش آیا ہے، اس المیے پر اور اس طریقے شہادت پر گریہ و بکا کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں. لیکن رسول کریم کی ذات تو وہ ہے جنہوں نے حسین ابن علی حیات تھے تو آنسو بہائے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے، روایات خود بھی پڑھتے رہے ہیں، باقی علماء کرام بھی پڑھتے رہتے ہیں. سنن نسائی میں مفصل ایک روایت ہے اس حوالے سے، اور کئی ایک روایات اور احادیث بلکہ ان کی شہادت کے ذکر کے پہلے ذاکر ہی رسول اللہ. جی بالکل. میں تو یہ کہوں گا کہ جب جبرائیل اترے تو سب سے پہلا ذاکر جبرائیل ہے، اور جبرائیل کو جب اللہ نے ذکر حسین کر کے بتایا کہ حسین کو یوں شہید کیا جائے گا تو سب سے پہلا ذاکر اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد جبرائیل ہیں جنہوں نے ذکر کیا، اور اس کے بعد رسول کریم ہیں جنہوں نے یہ ذکر فرمایا، اور ان کے بعد پھر امہات المومنین ہیں جنہوں نے یہ ذکر فرمایا. اور اس وقت فرمایا جب ابھی حسین زندہ تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، جب وہ اس وقت آنسو بہا رہے ہوں، جب حسین ابھی زندہ ہیں. سیدہ ام سلمہ نے مٹی سنبھال کے رکھی، بالکل سنبھال کے رکھی تھی. اب اگر وہ حیات حسینی میں آنسو بہا رہے ہوں، رو رہے ہوں، گریہ کر رہے ہوں اور اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے ہوں، اور جب ہم منہ سے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول کریم جو کچھ کہتے ہیں وہ کلام خدا ہے، ان کا اپنا کلام نہیں ہے. اور جب رسول گریہ کرتے ہیں تو یہ گریہ اللہ کی طرف سے تفویض شدہ ایک امر ہے. لہذا حسین کا غم منانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف عالم اسلام نہیں بلکہ ہر اس انسان کے ضمیر کی آواز ہے جو حق پرست بھی ہے اور جس کے اندر انسانیت بھی ہے. میں نے کئی ہندوؤں کو دیکھا ہے کہ جب ذکر حسین ہوتا ہے تو وہ آنسو بہاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بھی منہ سے انسان کمال سے محبت ہوتی ہے، اور کمال سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، چاہے وہ انسان عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھسٹ ہو، ہندو ہو، بت پرست ہو، مسلمان ہو. اور حسین چونکہ کمال انسانی کا مرقع ہے، لہذا حسین سے محبت بھی انسان کی فطرت میں شامل ہونی چاہیے. اس لیے حسین کا جب ذکر آتا ہے تو عیسائی بھی آنسو بہاتے ہیں، حسین کا جب ذکر آتا ہے تو ہندو بھی آنسو بہاتے ہیں، حسین کا جب ذکر آتا ہے تو مسلمان بھی آنسو بہاتے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ آنسو بہانے میں صرف اگر کمال سے محبت کا اظہار ہو تو یہ ایک پہلو ہے، لیکن ہم منہ سے مسلمان اس کو سنت نبوی بھی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ رسول کریم نے آنسو بہائے. اب اگر یہ تمام روایات موجود ہیں، یہ تمام طریقے موجود ہیں، اور پھر جب ہم علماء کرام کے درمیان بیٹھتے ہیں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے مکتب تشیع سے علماء کا تعلق ہو، سب کی زبان پہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر ایک ہی ہوتی ہے. تعبیریں مختلف ہیں، الفاظ
مختلف ہیں، اشارات اور استعارے مختلف سمجھنے کے انداز لیکن مختلف ہیں، مفہوم ایک ہی وہی ہے، ہے، ٹھیک ہے۔ مفہوم ایک ہی ہے، ایک ہی حقیقت کو سب بیان صحیح، کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غم اور اس مہینے کا مشترک ہو تقدس گیا۔ اور کربلا اور محرم یہ سب کا مشترکہ سرمایہ ہے، اور اس حیثیت سے بھی سرمایہ ہے کہ حسین ابن علی نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی اپنے خاندان کے لیے نہیں دی، بلکہ تا قیام قیامت آنے والی انسانیت کو ہر دور کے یزید کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے یہ قربانی دیا ہے۔ لہذا یہ انسانیت کی بقا کا ضامن پیغام ہے۔ اگر کوئی معاشرہ اس پیغام کو اپناتا ہے تو وہ معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی معاشرہ اس کو دفن کر دیتا ہے تو وہ معاشرہ بھی یزید کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حقیقتیں سب کے درمیان مشترک ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس پہلو کی طرف کہ کیوں پھر دہشت گردی ہوتی ہے، بربریت ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں آپ کی قطع کلامی ہوگی کیونکہ یہ آپ کی بڑی اہم بات ہے، اور یہیں سے ہم شروع کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ قاری حنیف جلندری صاحب ہیں، جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سیکریٹری جنرل ہیں، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان کے سیکریٹری جنرل ہیں، اور ماشاءاللہ کہ ایک بڑا خوبصورت رنگ ہے، عشق کا رنگ ہے، جو جیسا کہ ہم نے شروع میں گفتگو ہو رہی تھی، سب کے اپنے اپنے انداز الگ ہیں۔ آپ کی گفتگو یہاں ہم نے چھوڑی تھی اور آپ سے اجازت چاہی تھی قطع کلامی کی بھی، کہ پھر یہ سب کچھ کیوں ہے، تو آپ اسی کے بارے میں اظہار فرما رہے تھے کہ اس کے باوجود یہ نفرت، یہ اختلاف کیوں موجود ہے؟ دیکھیے یہاں پر دو چیزوں کو ہمیں الگ الگ کرنا چاہیے۔ ایک ہے علمی اختلاف۔ صحیح۔ علمی اختلاف کا حق ہر ایک کو حاصل ہے۔ ہاں، آپ کا فہم قرآن، فہم حدیث ہو سکتا ہے کہیں پر مختلف ہو مجھ سے اور میرا کسی اور سے، لیکن اس کی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں پر فیصلہ ہوگا کس کا عقیدہ کتنا درست تھا۔ یہاں پر ہمیں کوئی یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جنہوں نے دین میں بہت سے راستے نکال لیے، انہیں تمہیں ان سے کوئی کام نہیں، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ خود فیصلہ کرے گا۔ علمی جو اختلاف ہے اس کی گنجائش ہمیشہ رہی ہے، اور اس علمی اختلاف کو علمی انداز میں پیش بھی کرنا چاہیے، گفتگو بھی کرنی چاہیے، ذہن بھی اس سے کھلتے ہیں، غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ اس لیے علمی جو گفتگو ہے، آپس میں بحث و مباحثہ ہے، اس کا سلسلہ کھلنا چاہیے اور علماء کو آپس میں بیٹھنا چاہیے تاکہ عوام تک جو پیغام جائے وہ انتہائی مثبت پیغام جائے۔ آپ کے یہ جو پروگرام ہے، پہلے آپ عالم آن لائن کرتے تھے، اب اگر عالم اور عالم کرتے ہیں تو ان میں بھی میرے خیال میں جو ان پروگراموں کا حسن ہے وہ یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ آئیں اور ایک ہی موضوع پر اپنے اپنے افکار بیان کریں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ ان کے درمیان مشترکات کتنے زیادہ ہیں۔ اور بالعموم آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ آپ کے پروگرام سے جو لوگوں تک میسج گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی بڑا اختلاف کوئی نہیں ہے، اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے درمیان بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہر فقہ اور ہر مسلک کے عالم سے آپ پوچھتے ہیں تو اس کے بعد اس کی گہرائی میں آپ دیکھتے ہیں بات ایک ہی ہے، تعبیریں مختلف ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے علماء نے لکھا ہے، دیوبند کے علماء نے لکھا ہے، بریلوی علماء نے لکھا ہے کہ ان تمام مسالک کے درمیان جو مشترکات ہیں وہ 95% سے زیادہ ہیں، اور جو اختلافات ہیں وہ شاید 3%، 4%، 5% ہوں۔ تو کون عاقل ایسا ہوگا جو اختلافات کو ہوا دے اور مشترکات کو دفن کر دے؟ فسادی ہوگا وہ۔ جی ہاں، تو اس لیے ہمارا سب سے پہلے جو جس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ علمی اختلاف ہے اور اس اختلاف کو اچھے انداز میں بیان کرنا ہے۔ اس کا جو فریضہ ہے وہ علماء کو بجا لانا چاہیے، اور اچھے انداز میں وجادلہم باللتی ہی احسن، قرآن نے یہ ہمیں رستہ بتایا ہے کہ جدال کرو، گفتگو کرو، بحث کرو، لیکن اس کا انداز جو ہے حسن اور خوبی کے ساتھ ہونا چاہیے جس سے سننے والے کو وہ چیز پہنچے جس سے معاشرے کے اندر انتشار نہ پھیلے، معاشرے کے اندر افراتفری نہ پھیلے، نفرتوں کو فروغ نہ ملے بلکہ محبتوں کو زیادہ سے زیادہ پروان چڑھا سکے۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے، اور اس حوالے سے علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے، اور میرا خیال ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کہیں کسی جگہ سے وابستہ نہیں ہے، جو کہیں سے لے کر نہیں کھاتے، ان کی خواہش بھی یہی ہے اور ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ امت کے درمیان اختلاف نہ ہو اور امت ید واحدہ بن کر عالم کفر اور عالم شرک کے مقابلے میں متحد ہو اور اپنی قوت کا اظہار کرے۔ یہی کربلا کا پیغام ہے۔ اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے